نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، آج کے درس میں سورۃ البقرہ کی چوتھی آیت کی تفسیر و تشریح پیش کی جائے گی۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا گیا جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پر کیا نازل کیا گیا؟ اگر اس سے مراد قرآن کریم ہے تو واضح طور پہ فرما دیا جاتا کہ جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، یا فرما دیا جاتا کہ جو اس خاص کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے اسی سورت کی ابتدائی آیات میں الکتاب ذالک الکتاب، کتاب کا ذکر ہے، لیکن یہاں پہ قرآن کریم کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا گیا اور نہ ہی کتاب کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اب نازل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بلندی سے نیچے آنا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول احکامات کو اصطلاحی طور پر وحی الہی کہا جاتا ہے۔ وحی کی علماء کرام بنیادی طور پہ دو قسمیں بیان فرماتے ہیں، وحی مطلوع یعنی قرآن کریم، اور وحی غیر مطلوع یعنی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاری الفاظ اور افعال و اقوال محمد الرسول اللہ، یعنی جو بات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس بات کی تائید سورۃ النجم کی یہ آیت بھی کرتی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں، ان کا ارشاد تو وہی ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وحی الہی صرف قرآن کریم نہیں بلکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحی الہی ہیں، بلکہ نبی کا تو خواب بھی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تو یہاں انزل الیک سے مراد قرآن و حدیث ہے، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی شک کرے گا یا انکار کرے گا تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ احادیث کے بغیر نہ تو قرآن کریم کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ قرآن کے حقیقی معانی اور مفاہیم حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر جو سب سے پہلی قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کی شرح ہے وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو سب سے پہلے مفسر ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور سنت و حدیث کو نکال کر اگر کوئی قرآن سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ پھر فرمایا کہ وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات و انجیل، زبور اور دیگر صحائف جو مختلف انبیاء کو دیے گئے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کتابوں میں عموماً دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خبر
اور دوسرے اوامر و نواہی۔ خبر ناقابل تبدیل ہوتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ناقابل تبدیل ہے۔ اسی طرح پہلی کتابوں میں جو خبریں تھیں وہی قرآن میں ہیں، جیسے توحید، آخرت، جنت و دوزخ، حساب و کتاب کی خبریں۔ البتہ احکامات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی شریعتوں کے احکامات اور تھے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ان سے مختلف ہیں۔ اب موجودہ دور میں تا قیامت تک کے لیے شریعت تمام ہو چکی، اور قرآن کی نہ خبر میں کوئی تبدیلی ہے اور نہ ہی احکامات میں۔ پھر ایک اور اہم نقطہ جو اس آیت سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تاریخ اسلام میں روئے زمین پر بے شمار کذاب آئے، جو دور حاضر میں بھی ہیں اور جو وحی الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہاں یہ فرما دیا گیا کہ وحی الہی صرف وہ ہے جو آپ پر نازل ہوئی یا آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی۔ اگر نعوذ باللہ اس کے بارے میں اس کے بعد بھی وحی نازل ہونی ہوتی تو فرمایا جاتا کہ جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ صرف ہے وما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی وحی الہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوتی رہی اور اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد تا قیامت احکامات باری تعالیٰ کا سلسلہ، تا قیامت وحی الہی کا سلسلہ، وحی الہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، قرآن اللہ کی آخری کتاب اور شریعت مطہرہ آخری شریعت ہے۔ تو اس سے جو ایک اہم بات اور اہم چیز سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ حجت افعال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حجت اقوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حجت پسند و ناپسند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ پہ ہی نازل کیا گیا کلام یعنی قرآن کریم حجت ہے، اور آپ پہ ہی نازل کی گئی اس کی تشریح یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت ہیں تا قیامت تک کے لیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ بات غیب پر ایمان میں شامل ہے، جس کا پہلے جس کا ذکر گزر چکا ہے، لیکن پھر دوبارہ ارشاد فرمایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، یہ عقیدہ اتنا اہم ہے۔ اگر بندے کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا کے بعد اس کی ایک حیات ہے جسے حیات برزخیہ کہا گیا، اور پھر اس کے بعد اسے روز محشر اٹھایا جائے گا، محشر برپا ہوگا، میزان ہوگا، اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی موجود ہوگی جن کی اطاعت کا میں دعوے دار ہوں، اور پھر فیصلہ ہوگا، جنت و دوزخ کی تقسیم ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی اور دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اگر یہ یقین کامل نصیب ہو تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ یہ جو ہم نافرمان ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت کمزور ہو چکا ہے یا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔